تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے اور اس کے پانے کی اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ ہم رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ معمولات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان پر عمل ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور انہی معمولات کی روشنی میں ہم اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ہو سکتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سرابہ برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ افطاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ قیام، نماز تراویح، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبادت ہے۔ نماز کی اجتماعیتی صورت میں جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ اس ارشاد گرامی کی روح سے روزے کے آداب کی بجا آوری اور اس میں عبادت اور ذکر الہی کے لیے کھڑے رہنے سے انسان کے گناہ بارگاہ ایزدی کی طرف سے عفو و کرم سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ رات کے قیام کے لیے جو محبوب عمل سنت نبوی سے ثابت ہے، نماز تراویح ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم میں گہرا باہمی ربط و تعلق پایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ اسلام سادہ اور فطرت سے ہم آہنگ دین ہے، اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی فطرتی سادگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں تنگی پیدا نہ کرو، اس لیے ہر امتی کی سہولت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے معمول پر زندگی بھر کاربند رہے۔ حافظ و قراء کرام قرآن کریم کی اتنی مقدار میں تلاوت نہ کریں کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا ممکن نہ رہے۔ قرآن میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز تراویح کی جماعت میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر قرات کو اتنا طول دینا ہرگز مناسب نہیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو۔
صرف اتنی مقدار پر کفایت کی جائے کہ ہر شخص اطمینان و سکون کے ساتھ نماز تراویح کے دوران قرات کو سن سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن پر اکتفا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے اور رمضان المبارک میں چونکہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے آتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آخری عشرہ کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی عشرہ اعتکاف فرمایا، اور یہ اعتکاف ایسے ترکی خیمہ میں تھا جس کے دروازے پر بطور پردہ چٹائی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کی طرف ہٹایا اور پھر اپنا سر اقدس نکال کر صحابہ کرام کو اپنے قریب آنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرہ اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرہ میں ہے۔ تم میں سے جو اعتکاف جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اسے جاری رکھے۔ وصال مبارک کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک معتکف رہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کی رضا کی تلاش میں گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں چلا کشی کے عمل کو اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے خدا کو راضی کر سکیں اور تزکیہ نفس کے مقام کو حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک کی ہر ساعت ہمارے لیے سعادتوں کی پیمبر اور خدائے ذوالجلال کی بے پایہ رحمتوں کی نوید بن کر آتی ہے، لیکن کیا ہم ان سے مستفیض ہو کر اپنے لیے اخروی نجات اور کامیابی کا توشہ و سامان فراہم کرتے ہیں؟ کیا ہم اس ماہ مقدس کے شب روز کے سعید لمحوں کو غنیمت جان کر اپنی عاقبت سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق کہاں تک ادا کر پاتے ہیں۔ ہمیں اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ جب ہم سحری کے لیے بیدار ہوں تو باوضو ہو کر کچھ وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے نکالیں اور برماہ اس کی پابندی کے لیے کوشاں رہیں۔ کیا بعید ہے کہ اس مشق سے ہماری تہجد کی عادت مداوت اختیار کر جائے اور ہماری بقیہ زندگی میں تہجد کا معمول اس قدر راسخ ہو جائے کہ پھر اسے ترک کرنے کا تصور بھی نہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد کے درمیان سونے کا وقفہ بھی شامل عبادت تصور کیا جاتا ہے، گویا اس مقدس اور مبارک مہینے کی ہر ساعت فیض و برکات کی حامل ہو کر نامہ اعمال میں بطور عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔